پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں صبح کی روشنی کو رات کے مقابلے میں ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ صبح کا رب ظلمتوں کو دور کر سکتا ہے۔ اس سے ہمیں صبح کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے، خاص طور پر صبح کا وقت جب طلوع ہو رہا ہوتا ہے سورج اور جب صبح ہو رہی ہوتی ہے۔ ہماری قوم کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری قوم میں شاید 80% لوگ فجر کی نماز کے بعد سونے کے عادی ہیں۔ یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو اٹھتے ہی دیر سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، اللہ نے میری امت کی برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے، یعنی بالکل ابتدائے صبح میں جب سورج نکل رہا ہو تو اس وقت ہمیں بیدار رہنا چاہیے، یا تو اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں یا اپنے دنیا کی کاموں میں مشغول ہوں۔ وہ سونے کا وقت نہیں ہے، اس کو سوتے میں ضائع کر دینا اس برکت والے وقت ہو، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اسلاف سے بہت زیادہ تواتر کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد یا صبح کے وقت سونے کی ممانعت منقول ہے، اگرچہ یہ حرام نہیں ہے یہ عمل، مگر اس کو شریعت میں ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ دوسرا ہمیں اس صورت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رات ایک شر کی چیز ہے، اس لیے رات کو انسان کو ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو تمام چیزیں اسے کسی بھی درجے میں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تبھی تو رات کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، یعنی شر کی چیز ہے تبھی تو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اس سے پناہ مانگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو چراغ بجھا کے سویا کرو، فإن الفویسقۃ تضرم النار علی اہلھا، اس لیے کہ جو فاسق جانور ہے یعنی چوہا اور اس طرح کے جانور، یہ بعض دفعہ چراغ گرا کے آگ لگا دیتے ہیں۔ یہ کہ احتیاطی تدبیر ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کریں کہ کوئی بھی آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ بہت سے لوگ اس بارے میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں، وہ رات کو سو گئے، بس آئے بستر پہ پڑے سو گئے، وہ احتیاط نہیں کرتے، نہ وہ رقیہ پڑھتے ہیں جس کا ہمیں حکم دیا گیا اور نہ ہی کوئی ظاہری اسباب اختیار کرتے ہیں۔ تو رات کو اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ کے دروازے کا تالا اچھی طرح لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا، کوئی ایسا راستہ تو نہیں ہے کہ چور کو کوئی راستہ مل جائے آنے کے لیے، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایسی الیکٹرانک کوئی چیز ہے آپ جلا کے سو جائیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہیٹر کو آپ اچھی طرح چیک کر لیں سردیوں میں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہیں اس میں گیس لیک ہو رہی ہو۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہو چکے ہیں کہ سوتے ہوئے میں انسان کی موت واقع ہو گئی۔ تیسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ جادو اور ٹونے والوں سے دور رہنا چاہیے۔ آپ کو ہر علاقے میں ہر معاشرے میں کچھ ایسے لوگ نظر آئیں گے جو جادو کرتے ہیں اور اس طرح کی مختلف قسم کی اشیاء میں پڑھتے ہیں، وہ ایسے لوگوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ بعض دفعہ میرے پاس ایسی کالز آتی ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، یا ہم نے کرائے پر ایسے لوگوں کو گھر دیا ہوا ہے جو ہر وقت تعویذ گنڈوں میں لگے رہتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ان کرایہ داروں کو آپ گھر سے نکال دیں، کیونکہ ان کے برے اثرات آپ پر بھی پڑیں گے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک جن بھگانے، اور یاد رکھیں یہ سارے چیزیں وہ کرتے ہیں جو جنات کے علاج کے نام پہ کام کر رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ تو یہ ہوتا ہے ہم جنات کا علاج کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں جنات بھی انہی کے پاس ہوتے ہیں اور یہ اس قسم کی شر کی چیزیں بھی انہی کے پاس ہوتی ہیں۔ ان لوگوں سے جتنا دور رہیں گے آپ عافیت میں رہیں گے۔ اس لیے کسی ایسے شخص کو کرائے پہ گھر نہ دیں جو یہ جادو ٹونوں میں اور زیادہ ان تعویذ گنڈوں میں اور فلیتوں پلیتوں میں لگا رہتا ہے۔ ان سے اپنی جان چھڑائیں، ان سے دور رہا کریں، اسی میں خیر ہے، اسی میں عافیت ہے۔ تو یہ ہمیں ایک سبق ملتا ہے اس سے، اور ایک سبق ہمیں اس صورت سے ملتا ہے حاسدین کے شر سے۔ تو حاسدین کے شر سے بچنے کا ایک طریقہ تو سورہ فلق میں اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہو، اس لیے کہ ان کو یہ خوف تھا کہ سب بیٹے ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ ایک باپ کے اتنے خوبصورت اور اتنے جوان بیٹے اور سب ایک ہی باپ کے ہیں، ایک ہی باپ کے اولاد ہیں، تو وہ باپ کتنا خوش قسمت ہے، تو اس سے نظر لگنے کا خطرہ ہے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے حکم دیا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہو، اور میں نے جیسے بتایا نظر عمومی طور پر حاسدوں کی لگتی ہے، تو اس لیے یہ بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہر ایک کے سامنے اپنی نعمت کو بیان نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ